اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب لا یدری متی یجیء المطر الا اللہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتاح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت وما يدری احد متى يجيء المطر۔ کتاب الاستسقاء کا آخری باب ہے۔ بارش کب نازل ہوگی، کب بارش آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اس کا باب ہے، عنوان ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب کی 5 چابیاں ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی غیب کی پہلی کنجی یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اس کے بعد کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ اس کو زمین کے کس خطے پہ، کس جگہ پہ اس کو موت آئے گی۔ اور آخر پہ فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب نازل ہوگی۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی کنجیاں کہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ یہ صرف 5 ہی ہیں، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ انسانوں کے جتنی تعداد ہے غیب کی کنجیاں بھی اتنی ہی ہیں، یعنی غیب کی کنجیاں بہت زیادہ ہیں۔ یہ صرف 5 نہیں ہیں، ذکر 5 کی گئی ہیں، اس لیے کی گئی ہیں کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، اور عموماً انسان ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے زیادہ تر، اس لیے ان 5 کو ذکر کیا گیا، وگرنہ یہ صرف 5 نہیں ہیں۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ یہ میرے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اب یہ ان کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ جان سکتے ہیں، یعنی بارش نے کب آنا ہے تو محکمہ موسمیات والے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی کل بارش ہوگی، پرسوں ہوگی۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، آپ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہو، بالکل ہر چیز بتا دیتے ہیں آپ کو، حتیٰ کہ اگر معذوری ہو تو وہ بھی بتا دیتے ہیں، کوئی بیماری ہو تو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بچہ نارمل ہوگا یا یہ فلاں مسائل ہو سکتے ہیں، ہر چیز بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کل آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کل میں نے کیا کرنا ہے، میں ایک پلان بناتا ہوں کہ کل میں فلاں کام کروں گا، اور میں صبح اٹھ کے وہی کام کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پروگرام چینج ہو جاتا ہے، مگر اکثر وہی روٹین ہے لوگوں کی، عرصہ دراز سے ان کی ایک روٹین ہے کہ کل میں نے اٹھ کے یہ کرنا ہے، اور وہ کل اٹھ کے وہی کام کرتے ہیں۔ تو کیا جب رب فرما رہا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہاں انسان تو سارا کچھ جان رہے ہیں۔ اس کے اندر فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی سے لیا نہیں ہے، اس کا ذاتی علم ہے۔ باقی جو انسان جانتے ہیں، ان کا انسانوں کا علم، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، یا عام انسان ہو جیسے ڈاکٹر حضرات جان لیتے ہیں، ان کا علم ذاتی نہیں ہے۔ کہاں سے آیا؟ اگر نبی کی ذات ہے، نبی کی ذات غیب بتا رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بتا رہی ہے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر جان رہا ہے یا کوئی دنیا کا سائنٹسٹ جان رہا ہے آنے والے حالات کا، کہ جی فلاں تاریخ کو طوفان آ سکتا ہے، فلاں تاریخ کو بارش آ سکتی ہے، سونامی آئے گا، یہ ساری چیزیں جو جان رہا ہے وہ اس کا ذاتی علم نہیں ہے، وہ مختلف اسباب کی وجہ سے بتا رہا ہے۔ اس نے کوئی علامت دیکھی ہے، کوئی نشانی دیکھی ہے، مشینیں لگائی ہیں، کسی نہ کسی چیز کی اسباب کی وجہ سے وہ بتا رہا ہے، از خود اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جی ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر آپ کو ساری بیماریاں بتا دیتا ہے کہ جی تمہیں فلاں بیماری ہے۔ وہ کیسے بتائے گا؟ وہ تمہارا خون نکالے گا، مشینوں کے اندر ڈالے گا، پروسیس سے گزارے گا، اس کے بعد وہ آپ کو رپورٹ دے گا جی فلاں بیماری ہے۔ کیا انسان بغیر ان چیزوں کے بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، پہلے حکماء جو تھے وہ بتا دیتے تھے۔ اچھا حکماء کیسے بتاتے ہیں؟ انسان آ رہا ہے تو اس کی علامات، نشانیاں دیکھ کے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا بیماری ہے۔
اب وہ کم سے کم اس نے نشانی تو دیکھی ہے تب جا کے اس کو علم ہوا ہے، وگرنہ اگر کوئی بندہ نشانی بھی نہ دیکھے، علامات بھی اس کو نہ بتائی جائیں، بندہ گھر بیٹھا ہے، حکیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کوئی چیز اس کو نہ بتائی جائے، صرف نام بتایا جائے فلاں بندہ بیمار ہے، کیا بیماری ہے یہ نہ بتایا جائے، تو کیا وہ جان لے گا کہ اس کو کیا بیماری ہے؟ نہیں جانے گا نا جی، جب تک کہ کم سے کم آپ اس کو علامات نہیں بتائیں گے، نشانیاں نہیں بتائیں، یہ سارا کچھ بتائیں گے تو تب وہ ایک گیس کرے گا کہ جی فلاں بیماری ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو علم جانتا ہے وہ بغیر کسی علامات، بغیر کسی سہارے، بغیر کسی مشین کے از خود رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، وہ اس کا ذاتی ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں ہے۔ انسان جو جانتا ہے، پہلا فرق یہ ہے کہ انسان کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم میں سے کوئی بندہ ساری کائنات کی مشینیں لگا کے بھی نہیں جان سکتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنا فہم و فراست دیا ہے تو آپ جانتے ہیں، وگرنہ نہیں جان سکتے۔ تو جو کچھ انسان جان رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو بندہ کہتا ہے میں فلاں فلاں جانتا ہوں، تو وہ جو جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی بھی جان نہیں سکتا۔ آپ بارش کے بارے میں جانتے ہیں تو جتنی آپ تحقیق کرتے ہیں وہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی جان نہیں سکے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے، پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کے بعد انسانوں کا علم جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ یہ فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ انبیاء کا علم بھی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان کو بھی، انسانوں کو بھی عطا کیا ہے، مگر مراتب کا فرق ہے۔ جس طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہے، اس طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، مگر ان کے پاس جو علم ہے وہ انبیاء کے علم جیسا نہیں ہوتا۔ شرعی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ یقینی علم ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ رب نے فرما دیا کہ فلاں کام ہوگا تو وہ ہوگا، ایک رتی برابر بھی دائیں سے بائیں نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے انبیاء جتنے ہیں، انبیاء کو جو غیب کا علم عطا کیا گیا وہ غیب کا علم بھی یقینی ہے، ظنی نہیں ہے، یقینی علم ہے۔ رب کا علم بھی یقینی ہے، نبی کا علم بھی یقینی ہے۔ کہیں گے جی بالکل برابر شرک بنا رہے ہیں، نہیں، شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم یقینی ہے مگر وہ اس کا اپنا علم ہے، نبی کا علم بھی یقینی ہے مگر وہ اس کا اپنا علم نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ فرق ہے۔ اس کے بعد نبی سے نیچے جتنا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، وہ بعض چیزیں جان لیتے ہیں، تو وہ علم جو ہے وہ ظنی ہے، وہ یقینی بات نہیں ہے۔ جی ایک نیک بندہ کہتا ہے کہ جی تمہارے ساتھ فلاں کام ہو جائے گا، تو لازم نہیں کہ ہو جائے، یقینی اس کو کہتے ہیں کہ جو خبر دے دی گئی ہے اس کے اندر کوئی فرق نہ آئے، بالکل سیم ویسا ہی ہو۔ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ کا بیٹا ہوگا، لیکن اس نے مشینیں لگائی ہیں، سارا کچھ بالکل تسلی کر کے 10 ڈاکٹروں نے بتایا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس یقینی علم ہے، ہو سکتا ہے بیٹی ہو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جب آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں صبح کی نماز تھی اور صبح کی نماز کے بعد ہم سنتے پڑھ کے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ یوں لگتا تھا کہ سورج نکلنے والا ہے، حضور تشریف نہیں لائے، یعنی لیٹ ہو گئے، حتیٰ کہ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے حضور تشریف لائے اور آ کے آپ نے جلدی جلدی ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے آپ ہماری طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو اٹھا ہوں، جتنی نماز میرے اوپر مقرر تھی میں نے نماز پڑھی ہے، یعنی تہجد پڑھی ہے۔ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے اونگ آ گئی ہے، یعنی آنکھ لگ گئی ہے۔ جب آنکھ لگی ہے تو میں نے اپنے رب کو فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملائے اعلیٰ پہ فرشتے کیوں جگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے رب سے کہا باری تعالیٰ میں تو نہیں جانتا، تو ہی جانتا ہے کہ کیوں جگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے پشت کے اوپر ایسے رکھا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی ہے۔ جو کچھ میں نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ کے اس دست مبارک کی برکت کی وجہ سے میں وہ سارا کچھ جان گیا ہوں۔ یہ حضور کا اپنا فرمان ہے اور روایت بھی صحیح ہے، یعنی میں سب کچھ جان گیا ہوں،
جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے غالباً، جس کو دلیل بنا کے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو بھی علم عطا فرمایا ہے۔ 1,24,000 کل انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، مگر ان کا علم غیب جو ہے وہ کلی نہیں ہے، جزئی علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا تو وہ کلی عطا فرمایا، یعنی ہر شے کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، میں زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ پڑا ہو۔ تو پھر تو کوئی شے غیب نہ رہ گئی، ہر چیز تو سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد آخری حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحابہ کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز ہمیں پڑھائی، نماز پڑھا کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ زور کے ٹائم آ گیا، زور کی نماز کا وقت ہوا تو حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے ہمیں زور کی نماز پڑھائی، پھر آپ بیٹھ گئے، عصر تک خطاب کیا، پھر عصر کا ٹائم ہوا تو پھر نیچے آئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، پھر مغرب تک آپ نے بیان کیا، مغرب کی نماز آئی تو پھر آپ نیچے اترے اور آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی۔ یعنی صبح کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے بعد تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل خطاب کرتے رہے۔ جی بیان کیا کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں صرف ایک حدیث مبارکہ نہیں، بخاری شریف کے اندر صرف یہ ایک روایت کم سے کم 8 مرتبہ آئی ہے مختلف سند کے ساتھ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مخلوق کے تخلیق ہونے سے لے کے قیامت بپا ہونے تک، جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک اللہ کے نبی نے ہر شے بیان کر دی تھی۔ اب وہ اتنا کچھ جو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے علم، تبھی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کو علم عطا فرمایا مگر وہ جزئی ہے، حضور کو علم عطا فرمایا تو کلی علم عطا فرمایا، اور انبیاء کا علم جو ہے وہ ظنی علم نہیں ہوتا بلکہ یقینی علم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ایک خاتون جو تھی وہ جاسوسی کرتے ہوئے ایک خط لے کے جا رہی تھی، یہ مسلم شریف کے اندر روایت گزری ہے۔ تو وہ مکہ سے نکل گئی تھی، یہاں لشکر تیاری کر رہا تھا اور ایک صحابی نے رکا لکھ کے سارے حالات و واقعات اس خاتون کو دیے۔ خاتون مکہ جا رہی تھی، اس نے بنا شنا کے تو اپنے جسم میں چھپا لیے۔ جب یہاں سے وہ نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بیدار ہوئے، حضرت علی شیر خدا اور ایک اور صحابی غالباً حضرت عمر تھے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ فلاں وادی کے اندر فلاں مقام کے اوپر ایک اس طرح کی عورت جا رہی ہوگی، اس کے پاس خط ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ یہ صحابہ گئے، جس مقام پہ حضور نے بتایا تھا اسی مقام پہ وہ عورت سواری کے اوپر سوار جا رہی تھی، انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ہاں جی خط نکال، وہ مکر گئی، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ہے تو بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، خط تیرے پاس ہے۔ خیر انہوں نے زبردستی کی تو وہ خط اس نے بالوں میں چھپا رکھا تھا، وہ خط اس نے باہر نکال دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کا علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی آنے والے حالات کی پہلے خبر دے دی، اور آخری 14 صدیوں بعد کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی اتنی علامات بیان کی ہیں کہ کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا، اور جتنی علامات حضور نے بیان کی ہیں وہ ساری آج ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا قیامت قریب آئے گی تو حال یہ ہوگا کہ اہل مسجد جو ہیں وہ نماز کے لیے بندہ ڈھونڈیں گے اور کوئی بندہ پڑھانے کا حال نہیں ہوگا۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ اس زمانے میں ہے نا جی، امام صاحب نہیں ہے تو بندہ پریشان نہیں ہو جاتے کہ جی اب نماز کون پڑھائے۔ ایک دو بندہ چلے ہماری مسجد میں ایک آدھ بندہ ہے، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر پریشانی ہے کہ جب کون پڑھائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے بتایا، تو یہ تو ازہر من الشمس حضور کا علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔